ناظرین، پروگرام سیاسی احوال میں شاہ ذوالفقار کوٹ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے۔ کراچی میں جو ان کی مصروفیات رہی ہے، انہوں نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس کیا جس میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پورٹ قاسم کے حکام، کے پی ٹی کراچی پورٹ جو ہے، ان کے حکام وہاں پر موجود تھے، اور مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم اس پورٹ کے، دنیا کے پاس بہت سے ملکوں کے پاس یہ پورٹ نہیں ہے، اس سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی جو ہمارے جو پورٹ کے جو اتھارٹی ہے اور پورٹ کی جو فیسلٹیز ہے اس کو کس طرح بڑھایا جائے۔ جیسے پرائم منسٹر نے ذکر بھی کیا کہ میں نے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات کی اور جتنے جو لیڈر سے سینٹرل ایشین کی ان سے ملاقات کی، ان کو میں نے آفر کی کہ یہ قدرتی طور پر ایک ٹریڈ روٹ ہے، افغانستان اور پاکستان اور اس کے بعد پورٹ ہمارے پاس جو موجود ہیں، اس سے استفادہ آپ حاصل کریں۔ یہ مصروفیات ان کی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہچیسن پورٹ جو ہے، جس کو ساؤتھ ایشین پاک ٹرمینل کا دورہ انہوں نے کیا، جدید دیکھا انہوں نے۔ یہ پرائم منسٹر کے لیے ایک نیا وہ تھا کہ کس طرح سے ماڈرن اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کس طریقے سے کنٹینرز کا جو ہے منٹوں میں جو ہے اس کو سکین کرتی ہے، کس طرح یہ تمام چیزیں وہاں دوسرے ٹرمینل پہ لگایا جائے، جس سے جب ہم سینٹرل ایشین، جس طرح سے سینٹرل ایشین کنٹریز اگر کل یہاں جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں تو اس کو لیے بہتری سے، اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے۔ اور کل پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بھی کی اور جس میں آئل ایکسپلوریشن کمپنیز جو ہیں، جن جو وہاں پر تھے، 240 سائٹس ہیں کہ اس پہ پرائم منسٹر نے ان کو آفر بھی کی اور ان کو ہدایت کی کہ آپ وہاں پر جو ہیں یہ کریں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ 5 سے 8 بلین ڈالرز جو ہیں اگلے 3 سال میں امکان ہے کہ یہ انویسٹ ہوگا۔ آج ہم نے گفتگو کے لیے اپنے جو پینلسٹ کو بلایا ہوا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام لودھی صاحب ہیں، بجار خان مری صاحب ہیں اور احمد وقاص کاشی۔ یہ تینوں مہمان، آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، جو کل پہلے ہم آج کا جو دورہ ہے پرائم منسٹر کا، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ اکانومسٹ ہیں، پرائم منسٹر کا پورا اسٹریس یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ٹیکس کے جو ریونیو ہے اس کو ہدف جو تقریباً 13,000 بلین یا آپ 13 ٹریلین کہہ لیں کہ اس کو ہدف حاصل کیا جائے۔ دوسرا، تمام ان ذرائع کو جو پورٹ ہمارے پاس 750 تقریباً 1,000 سے 1,040 کلومیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے، اس سے کس طرح استفادہ حاصل کیا جائے؟ تھینک یو شاہد صاحب۔ دیکھیں، پاکستان کی ترقی کے لیے یہ چیزیں بہت لازم و ملزوم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک ان ٹیپڈ ریسورسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہمارے پورٹس ہیں، آپ نے ذکر کیا لیا جو دورہ تھا سینٹرل ایشیا کا اور رشیا کا، تو وہاں پہ بھی وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ زیادہ سٹریس اس میں تھا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ ان ریسورسز سے ان کو جو وہ فائدہ دلا سکتے ہیں، اور ان سے جو چیپ انرجی ہے، جو ان کی سرپلس انرجی ہے، اس کو ہم جو وہ کس طرح اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ٹریڈ کا تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپرچونٹیز ہیں، جہاں پہ آپ ان کو اویل کریں، اور جو بینیفٹ آپ لینا چاہتے ہیں آپ دوسرے ملک سے لے لیں، اور جو بینیفٹ آپ ان کو دینا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ ان کو بینیفٹ دیں، تو اس طرح جا کے جو ہے وہ آپ اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی تھی، جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے، آپ ریونیو کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ود فرام ڈفرینٹ کلاسز، سیلری کلاس ہے یا جو ہمارے مرچنٹس ہیں، وہاں سے اتنی ہمیں گو کہ اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی جو وہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں، لیکن جو ہمیں زیادہ پیسہ مل سکتا ہے ان ٹرمز آف ڈالر، وہ جو ہے ہمارے پورٹ سے مل سکتا ہے۔ ہمارا جو اس وقت کوسٹل ایریا ہے 700 پلس، جو صرف بلوچستان کا ہے، اور اس میں اگر سندھ کا بھی آپ انکلوڈ کریں تو یہ بہت وسیع ایریا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک روٹ ہے، مطلب یہ ایک سینٹرل ایشیا کو ایک آپ کہہ کہ ایک دروازہ ہے اس کا، جو کہ بہت ایفیشینٹ وے پرووائڈ کرتا ہے فار ٹریڈ اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف دیز آل گوڈز اینڈ سروسز۔ میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے،
اور جو دوسرے ملکوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں ہم ان کو بینیفٹ دیں، ہم ان کو دعوت دیں، وہ آ جائیں. اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. پچھلے جو وہ سینٹرل ایشیا کا جو ان کا وزٹ تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا اور وہاں سے بھی اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو امید ہے کہ اس میں جو وہ ہم آگے جا سکیں گے. بجے خان، اب ایک جو آج کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی، اور وہ میٹنگ ان میں کہا کہ لیاری ایکسپریس جو ہے یہ 24 گھنٹے آپ کھول دیں کہ پورٹ کو کنیکٹ کرے. پھر انہوں نے کہا لیاری کے علاوہ جو دوسرا ملیر ایکسپریس ہے اس کو کنیکٹ کر دیں آپ پورٹ کے ساتھ، تاکہ یہ سامان لانے لے جانے میں اور صرف کارگو کے لیے اس کو رکھیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ریلوے کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے کہ کارگو کے لیے استعمال کریں. یعنی اس تمام چیزیں اگر فیسلٹیز ملیں گی کارگو کا، جیسے ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ مہینوں لگ جاتے ہیں، ڈیمریجز لوگوں کو دینا پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کون آئے گا ادھر. لیکن اگر تمام چیزیں آپ اتنے ماڈرن اس پر جو ہے اس کو کریں گے یا ٹائم اس کا کم کریں گے تو لوگ تو بھاگے بھاگے آئیں گے. بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، اور وہ جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے انسانی مینول سسٹم کو کم کرتے ہوئے وہ آٹومیٹک سسٹم پہ چلے گئے ہیں، جس سے کاموں میں بڑی تیزی آئی ہے اور لوگوں کا ڈیلے کم ہوتا ہے اور ایزیلی ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے اور کلیئرنس ہو جاتی ہے. ہمارے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایک ایشو تھا وہ کلیئرنس کا بڑا ایشو تھا کہ جب پورٹ پہ گڈز پہنچتی تھی تو ان کو بڑا ٹائم لگتا تھا کہ کسٹم حکام کی جانب سے ان میں ڈیلی ٹیکس یوز کیے جاتے تھے، یا خدا نہ اس میں کرپشن کا استعمال ہوتا تھا. مینول سسٹم میں یہ چیزیں عام ہوتی تھی کہ اس میں کرپشن ہوتی تھی اور لوگ ویٹ کر رہے ہوتے تھے، کسی کو تنگ کرنا ہوتا تھا، تاجر برادری بڑی تنگ ہوتی تھی کہ شاید ہمارے یہاں میں. لیکن میاں صاحب نے دیکھیں شروع میں جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایف پی آر کے اوپر بڑا ایک ہاتھ ڈالا تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ کرپشن کم ہو اور پھر جو ریونیو ہے وہ پراپرلی جو آ رہا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ، بلکہ کسٹم حکام کا بھی کافی انہوں نے جو ہے ان کو شفل کیا. جی بالکل ان کو شفل کیا تھا. اس کا مین مقصد یہی تھا، اس کے پیچھے میاں صاحب کا ویژن یہی تھا کہ جو کرپشن ہے وہ کم ہو اور لوگ جو ٹریڈ کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کا جو گڈز باہر سے آتے ہیں ان کو ٹائملی کلیئر کر دیا جائے تاکہ وہ رکے نہ. اب جو میاں صاحب نے وزٹ کیا ہے حالیہ، یہ بڑا ایک جدید پورٹ ہے اور اس پورٹ کو اتنا ایک تو میٹنگ کی ہے، دوسرا ابھی جو انہوں نے ہڈسن کا جو ہے دورہ کیا ہے جس میں ان کو جو بتایا ماڈرن فیسلٹیز کی بات. بالکل. اب وہ پہلے آپ کا سوال جو لیاری ایکسپریس کا اور جو میٹنگ میں وہ بات ہوئی تھی، وہ یقیناً جب آپ کے گڈز اس پہ پڑے ہوتے ہیں، پورٹ پہ پڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک کئی شپس وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ہنگر پہ نہیں آ سکتے، ان کا سامان گڈز جو ہے نا وہ پورٹ میں رکھ سکتے کیونکہ پورٹ آلریڈی فل ہوتے ہیں. اب وہ رات کو اگر آپ کے ویز بند ہوتے ہیں، آپ کو گڈز اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ کلیئرنس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک 24 گھنٹے اور ان کو ڈیلے ہو جاتا ہے، پھر 24 گھنٹے اور ان کو، پھر آگے سنڈے آ گیا، کچھ چھٹی ہو گئی تو پھر اور ڈیلے ہو گیا. تو میاں صاحب کی یہ جو پہلی ہدایات تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے اس کو 24 آور آپریشنل رکھنا ہے اور ملیر ایکسپریس اس کو یوز اس لیے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو گڈز ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن نہ رکے. آپ کا یہاں سے ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی. اس کے لیے اگر وہ ٹرانسپورٹ کم ہے انہوں نے کہا تو اس کو آپ ٹرین کو یوز کریں تاکہ وہ ٹرین کے ذریعے بھی وہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی رہے. ایک تو یہ ہوگا کہ وہاں آپ کا پورٹ جو ہے اس پہ آپ کو اسپیس ملتی رہے گی. دوسرا جو ٹریڈرز ہوں گے ان کا سامان ٹائملی جو ہے نا وہاں سے کلیئر ہو کر جہاں اس نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا. تو اس سے جو یہ ہوگا کہ جو دنیا میں پہلے ہمارے اس پورٹ کو کم یوز کیا جا رہا تھا تو وہاں سے یہ چیزیں جب جنریٹ ہو جائیں گی پتہ چلے گا کہ نہیں یہاں پہ ٹائملی کلیئرنس بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹائملی گڈز جو ہے نا ٹرانسپورٹ بھی ہو رہی ہے اور اسپیس بھی ایزیلی مل رہی ہے. تو میرے خیال میں جن انویسٹرز کو ہم بلا رہے ہیں، جو دنیا کے ٹریڈرز کو ہم بلا رہے ہیں کہ وہ یہاں اس روٹ کو یوز کرے تو وہ اس کے لیے ویزیبل ہو جائے گا اور وہ اس روٹ کو بڑا ایزیلی یوز کر سکے گا. کاشی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اس دورے کو جو پرائم منسٹر کا ایک دن کا دورہ تھا اور پرائم منسٹر تمام ان چیزوں کو، ان سیکٹرز کو انہوں نے ہدف بنایا ہوا ہے، ان کی پریورٹی اپنی بنائی ہوئی ہے جو ملک کی ریونیو میں اضافہ کرے اور ہماری جو معیشت ہے وہ واپس اس طرح آ جائے جب کبھی اچھے حالات میں ہوتے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. یقیناً ملک تب گزشتہ نے کمان سنبھالی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کا ایک ہی ہدف ہے کسی طرح اپنا ریونیو ٹارگٹ جو ہے اسے پورا کیا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے بالخصوص جو ریٹیلر ہیں ان تک رسائی حاصل کی، ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور اپنا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کیا جائے.
آپ انٹرنیشنلی دیکھیں کہ جتنی قوموں نے ترقی کی ہے آج تک، وہ تمام قومیں ٹیکس ادا کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے، جو چھوٹا تاجر ہے وہ ٹیکس نیٹ میں موجود ہی نہیں، انکم کتنی جنریٹ ہو رہی ہے کوئی ریکارڈ نہیں، اور انٹل اور انلیس اس کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہوگا، ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کر اور سکتا۔ بڑے ہیں تو وہ کمپرومائز کر کے چھوٹا موٹا جان چھوڑا دیتے ہیں، بلینز کے ہیں تو ان کو ملین میں چینج کر کے اپنا جان چھوڑا لیتے ہیں۔ ہمارے المیہ یہی ہے، ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ ٹیکس دہندہ ہیں وہ اپنا ٹیکس وقت پر اور پورا ادا نہیں کر رہے، اسی وجہ سے تو ہم پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جتنی قومیں ہیں، لوگ کہتے ہیں، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ہم سے ٹیکس لیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اتنا ہی لیں گے جتنی آپ کی انکم ہے، لیکن ہمارے ہاں 1000 روپیہ بنتا ہے تو ایک کرپشن کا جو عفریت اس قوم کو جکڑے ہوئے ہے گزشتہ 76 سال سے، اس کی وجہ سے وہ 1000 روپے کا جو ٹیکس ہے وہ 100-200 پہ بات بن جاتی ہے۔ نہیں، ابھی آپ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے تو 12,000 روپے سالانہ، یعنی 1000 روپے پر منتھ ریٹیلر کے، کہ جو کئی ہزار لاکھ روپے وہ دن کا کماتا ہے، 50,000 روپے دن کی اس کی سیل لاکھ سے اوپر ہے، صرف وہ روزانہ کی، وہ یہ مہینے کے 1000 روپے مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ 7,000 ایڈوانس میں جمع کر دیں تو آپ 7,000 جمع کر دیں پورے سال کا آپ کو۔ ذوالفقار صاحب، میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت نے ابھی بھی ہلکا ہاتھ رکھا ہے ان کے اوپر۔ اگر ایک آڈٹ ہو، صحیح معنوں میں ان کی انکمز کے ریسورسز پوچھے جائیں، یقین جانے کہ جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ ریٹیلرز اور یہ کارخانوں والے اور دیگر جو بالخصوص بلوچستان میں گوداموں والے اور یہ اسپیئر پارٹس اور گیریجوں والے، بڑا ایک ٹیکس نیٹ ہے جو فگر ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا۔ ان ریٹیلر پہ اگر ہاتھ ڈالیں گے تو میری بھلائی نہیں ہے، ملک کی بھلائی ہے۔ ملک کی بھلائی ہے۔ ملک کی بھلائی، یہ ٹیکس آٹومیٹکلی جو ٹیکس دیں گے نا، یہ 2 گنا ہو کر عوام پر ہی لگنا ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جس قوم، ملک اور سلطنت کے لوگ اپنے ملک اور قوم اور حکومت کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، وہ سلطنت، وہ قوم نہیں چل سکتی۔ ملک کو چلانے کے لیے اس کی حکومت کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اور تب تک آپ مخلص نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی جائز آمدنی کو شو کریں، اس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کریں، کیونکہ آپ کا یہ ٹیکس ملک کو چلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اور اس سلسلے میں حکومت گزشتہ کچھ عرصے میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، عوام میں گو کہ وہ اتنے مقبول نہیں ہوئے، لیکن بادی نظر میں دیکھا جائے دیر پا اس کے نتائج حاصل ہوں گے، اور ایک ملک، یہ جو ملک ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ان مالی بحرانوں سے نکل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے دورہ کیا جس اس کا پورٹ کا، ہچسن پورٹ جو ہے، یہ ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل کا، اب اس میں ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے وہ، کہ اتنا وہ جدید ہے کہ اے آئی کے ذریعے آپ جو ہیں وہ منٹوں میں جو ہے نا اس اسکینرز کو اسکین کر کے وہ کر لیں، کسی کا وہ ضائع نہیں ہونا، ٹائم نہیں ضائع ہونا، ڈیمریجز نہیں لگنا۔ دوسرا، 35 لاکھ کنٹینر جو ہیں وہ سالانہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے، تو یہ چیزیں کیوں نہیں لگ سکتی دوسرے جو پورٹ ہیں، پورٹ قاسم میں، کراچی پورٹ پہ، گوادر میں؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے، کم ہے زیادہ ہے وہ اپنی جگہ، ایران کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہے، مختلف ایئرپورٹ سے کچھ چیزیں آتی ہیں اس کے ذریعے، ایئر کارگو کے ذریعے، تو یہ چیزیں ادھر کیوں ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں آ سکتی ہے کہ پھر ہمارا ہم کہتے ہیں کہ جی وہ کسٹم والے یہ کر لیتے ہیں، مل ملا کے لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، نقصان تو ملک کو ہے۔ ملک کو ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے ذوالفقار صاحب۔ دیکھیں دنیا میں یہ جو انسینٹیوز ہیں، جہاں پہ ایفیشنسی ہے وہاں پہ کاروبار خود آتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ۔ آپ دیکھیں، آپ کوئٹہ شہر میں کھڑے ہوں گے، یہاں پہ آپ کو دن میں اگر آپ کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوں تو آپ اگر وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں تو موسٹلی کراچی نمبر۔ وائی؟ بیکاز جو ان کی اتھارٹی ہے وہ ایفیشنٹ ہے، اس لیے ہر کوئی یہ پریفر کرے گا کہ میں وہاں پہ رجسٹر کروں۔ نہیں، اس گاڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کوئٹہ کی ایک گاڑی، اگر کوئٹہ کی گاڑی آپ لاہور میں بیچیں، وہ کہیں گا مجھے تو شک ہے، پتہ نہیں کیسے ہے، حالانکہ وہ جینون گاڑی ہوگی۔ دیکھیں، یہی میں آپ کے سوال کی طرف اس کو میں اس طرح سے لنک کروں گا کہ جب ایفیشنسی ہوگی کہیں پہ
پورٹس پہ اور اس طرح کی چیزوں میں، تو وہاں پہ لوگ خود بخود آئیں گے، کاروبار تیز ہوگا. ابھی کیوں لوگ کوئٹہ کی رجسٹریشن نہیں لیتے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ان کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز. ہر کوئی کہے گا جی فلاں نمبر ہے تو میں لوں گا، مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو یہی حال آپ کے پورٹس کا ہے. جب اس طرح کے جو ایچیسن پورٹ کی آپ نے بات کی، ہمیں اس طرح کے پورٹس کی اور ضرورت ہے. یہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آج کل دنیا میں جو ہے وہ بہت سے جگہوں میں جو ہے وہ بہت سے کام کر رہی. یہ جو ہے وہ ہم باقی پورٹس میں بھی لا سکتے ہیں. آپ کا گوادر پورٹ ہے، باقی پورٹس ہیں، اس میں لا کے ہم اپنے کاروبار کو ایفیشینٹ کریں گے تو خود بخود آپ کے پاس لوگ آئیں گے. جیسے مری صاحب نے ذکر کیا ڈیلیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیلیز کو کم کرنا ہے، کیونکہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کا ٹائم بھی قیمتی ہے، اور کنٹینر میں ان کا جو سامان ہے وہ بھی بہت پیرشیبل ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ صرف کسی کی غفلت کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. ایک شخص ہے جو موجود نہیں ہے یا کہیں پہ جی اس کی غفلت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دور کریں گے تو ہمارے جو ہے وہ پورٹس ایفیشینٹ ہوں گے. اور اس وقت یہ دور ہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے پورٹس کو جو ہے وہ آئیبل بنانا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بزنس اٹریکٹ کر سکیں. اور جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ دیکھیں ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو ریونیو جنریٹ کرنا ہے. ریونیو جنریٹ جو ہے وہ آپ کے ان چیزوں سے زیادہ ہوگا. ٹیکس سے آپ کرتے ہیں، ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں یا دوسرے ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں. جیسے کاشی صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ چوٹ بھی لیتے ہیں اور اس طرح کے. اس ٹیکس پہ سر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اگر آپ اجازت جی دیں. جی. میں جرمنی میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو وہاں پہ دو پارٹیز اکثر جو ہے وہ ڈیموکریٹک اور کرسچن جو سوشل پارٹی ہے ان کی اقتدار آتی ہے. وہاں پہ گرین پارٹی جو ہے وہ کچھ عرصے اگر آپ نے سنا جی ہوگا، گرین پارٹی تھوڑی سی جو ایمرج ہوئی. ان کا ایک موٹیو تھا کہ ہم گورنمنٹ میں آ کے ٹیکس کم کریں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کو کہ جی آپ ٹیکس کم کریں گے تو یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے یہ کیسے رن کرے گا. تو یہ لوگوں میں ایک طرف سے شعور دینا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ خود بخود جمع کریں، اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے ریونیو کے جو اپرچونٹیز دیکھنے ہوں گے. ہم نے اپنے پورٹس کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا، وہاں پہ ڈیلیز کو کم کرنا ہوگا، اور ہیومن جو انویسٹمنٹ ہے اس کو جتنا کم سے کم کریں گے، جیسے ہم ٹیکنالوجی پہ جائیں گے، اے آئی پہ جائیں گے، اتنا ہی لوگ اس پہ ریلائی زیادہ کریں گے. یہ جو ہے وہ ایک وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف جو ہے وہ جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بیجر خانہ، پی ایم نے ڈائریکٹ کیا آپ کے جو کسٹم کے اور پورٹ کے جو حکام ہیں ان کو کام مل کے آپ میرے لیے جو ہے نا ایک رپورٹ وہ کریں کہ کس طریقے سے جو ہماری کیپیسٹی ہے اس سے فلی ہم جو ہے استفادہ کریں، کس طرح آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ہم فیسلٹیز ان کو دیں. اور پھر پی ایم کی ایک خاص طور پر پی ایم نے بار بار ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ میری پرائورٹی پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور انویسٹر کو جو انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہوں وہ اس سے استفادہ کر سکے. دیکھیں شہزادہ صاحب، ملک میں اس وقت جو انویسٹر ہے وہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر تاجر برادری اپنا کام چھوڑ دے گی تو میرے خیال میں ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی. تو یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے. ایک اچھا خاصا حصہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا یہ اکانومی میں. بالکل جی، ان کا پورا شیئر ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ ریونیو جنریٹ کریں گے. اب ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان کا یہ ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیز مانگیں گے، وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مانگیں گے. اپنے لیے جو افسران صاحبان بیٹھے ہوں گے وہ اپنے لیے زیادہ کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کو کم اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر جو کام کرے گا وہ اپنے لیے بھی کام کرے گا، وہ آپ کے گورنمنٹ کے لیے بھی کام کرے گا. اپنے لیے اس لیے کام کرے گا کہ وہ دن رات کام کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جتنا میں زیادہ کام کروں گا تو میں اپنے کمپنی کو اوپر لے جاؤں گا، اور جتنی کمپنی کو انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی اتنا اس کا ٹیکس ہوگا، اور وہ ٹیکس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، تو گورنمنٹ کی اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. تو پی ایم صاحب کا یہ جو ویژن ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے پیچھے یہی موٹیو ہے کہ اس میں ملک کی ترقی ساتھ شامل ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، کاشی نے بات کی، آپ ذکر کر رہے تھے اس پورٹ کا جس کو جدید آلات سے لیس کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اس میں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام اس پہ جو ہے آپ یہ کریں. یہ ٹرمینل تو صرف ایک ٹرمینل ہے جو خودکار ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، باقی تمام ٹرمینلز کو آپ اس سے دیکھیں شہزادہ صاحب، یہی حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اب اسے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے بالکل سامنے اس وقت جو ہے نا دبئی ابوظہبی کا ہے پورٹ.
ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ ان کا یہ دو چیزوں پہ وہ انحصار کرتے تھے، ایک وہ ابوظہبی کا تیل تھا اور دوسرا دبئی کا پورٹ تھا. اور انہوں نے پورٹ کو اتنے بہترین انداز میں چلایا کہ انہوں نے اس وقت دبئی کو پوری دنیا کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا کہ آج پوری دنیا سے سب سے زیادہ جو لوگ جاتے ہیں وہ دبئی جا رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو شپنگ کارگو جا رہی ہوتی ہے وہ پہلے دبئی جا رہی ہوتی ہے، وہاں سے کھل رہی تھی، جو انویسٹر وہاں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ماڈلز جب ہم یہاں بنائیں گے کراچی میں، پورٹ قاسم میں اور گوادر میں، تو یہ بڑا ایک شارٹیسٹ روٹ بنے گا اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا کہ یہاں پہ خودکار سسٹم موجود ہے. ہیومن انوالویشن بہت کم ہے. جب ہیومن انوالویشن کم ہوتی ہے تو وہاں کرپشن بھی کم ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈیلے بھی نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پہ چیزیں بڑی جلدی اور کوئکلی اور بڑی کلین طریقے سے جو ہے نا وہاں سے وہ کراس ہو کر نکلتی ہیں، تو وہاں پہ ایک اعتماد بحال ہوتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے پاکستان کے کچھ انویسٹرز نے افغانستان میں اپنا LC اکاؤنٹ کھولا تھا کہ جی یہاں پہ ڈیلے ہوتا ہے. تو یہ انویسٹر نے یہ کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ٹائملی ہوتا ہے. لیکن اب وہ چیزیں واپس آ جائیں گی جب ایک ماڈل یہ کھل جائے گا اور یہاں پہ جو ہے نا آٹومیٹک اور خودکار مشینوں اور طریقہ کار انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتے ہوئے یہاں پہ جو چیزیں کلیئر ہوں گی، تو وہ جو لوگ وہاں جا رہے تھے ان کا اعتماد پھر سے بحال ہوگا اور آئے گا. اور یہ ایک ماڈل کو دیکھ کر میرے خیال میں جو ویژن ہے میاں صاحب کا، اور عنقریب انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ چائنا ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے گوادر میں، تو چائنا یقیناً وہ اس سے بہتر انداز میں وہاں پہ اور جو جدید آلات ہوں گے وہ ان کو لیس کرے گا اور دنیا کو اٹریکٹ کرے گا. اور پھر سینٹرل ایشیا کے لیے یہ جو روٹ ہوگا، ون بیلٹ ون روڈ جو ہوگا، یہ بڑا آپریشنل ہوگا اور یہاں سے پاکستان کی ترقی کا سفر. یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے کیا ہے. احمد صاحب آپ سے پوچھتا ہوں یہ نقطہ ان کا کہ جیسے پرائم منسٹر نے اس میٹنگ میں کہا بھی کہ میں جا کر ان کو آفر دے کے آیا ہوں، رشین پریزیڈنٹ اور جو لیڈرز سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں ان سب کو میں یہ کہوں کہ آپ اس سے استفادہ کریں. آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے ہمارا گوادر پورٹ ہے، آپ کے کراچی کا پورٹ ہے، جو آپ استعمال کرنا چاہیں، اور یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ بھی آپ کے لیے ہے. اور دنیا میں پورٹ جو ہے بڑا شارٹیسٹ آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے، بجائے اس کے چائنا آج وہ لمبا ایک اس کے پاس پانی ہے لیکن وہ شارٹیسٹ ایک روٹ پہ وہ آ کر اپنے لیے اور اپنے پورے دن. تو چائنا بھی، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی، رشیا بھی بہت اچھا ہمارے لیے جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. اور بلینز آف ڈالر جو ہے ساری دنیا اسی اس سے کماتی ہے، اسے ریسورسز سے. سر کہنے کو تو بہت کچھ ہے. پاکستان کے ہمدرد وزیر اعظم نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن یہ چیزیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے امپلیمنٹ کیسے ہوں گی. آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے، جیسے آپ سواٹ انالائز کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. آپ گوادر سے بلین آف ڈالرز کما سکتے ہیں، پورٹ قاسم سے کما سکتے ہیں. پانی تجارت کا بہترین راستہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ دبئی چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ جیسے مری صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر ان کو ہر قسم کی فیسلٹی مل رہی ہے. میرے خیال میں لوکیشن بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں، وہ دبئی والا لوکیشن، ہمارا لوکیشن، اللہ تعالیٰ نے اس میں نعمت کہ اگر اس لوکیشن کو ہم نے بہتر بنانا ہے تو وزیر اعظم کی جیسے آج کی ہدایات ہیں، اگر ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں، جدید ترین اسکینرز نصب کیے جائیں، آلات نصب کیے جائیں، جیسے لیاری ایکسپریس وے اور دیگر سڑکیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کی آج ہدایات جاری کی. ملیر کو انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کھلی رہیں. جتنی جلدی مال ایک جگہ سے خالی ہوگا تو دوسرا آئے گا. اور یاد رکھیں جب انٹرنیشنل انویسٹر وہیں جائے گا جہاں اس کو فیسلٹیز ملیں گی. وزیر اعظم صاحب کی یہی خواہش ہے، وہ انٹرنیشنلی ابھی ریسنٹلی دیکھ کر آئے ہیں فیسلٹیز. وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کسٹمر ہے ہمارا، جو بزنس مین ہے، اسے اٹریکٹ کریں. اور وٹ آر دا اٹینشن گریبرز؟ اٹینشن گریبرز یہی ہیں کہ مری صاحب نے جیسے کہا کہ خودکار نظام آنا چاہیے، کہ ہیومن انوالومنٹ جتنی کم ہوگی کام اتنا تیز ہوگا. یہ نہ ہو کہ پورٹ قاسم پر کوئی کنٹینر آیا، 4 دن 5 دن کسٹم نے اس کو کلیئر نہیں کیا، آگے ان کا تو رینٹ بڑھ رہا ہے. یہ ڈسکریج کرتا ہے انویسٹر کو. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ پورٹ قاسم میں اگر جدید آلات لگ جاتے ہیں تو جو بزنس آ رہا ہے وہ 3 ٹائمز ہو جائے گا. کیوں؟ وقت کم لگ رہا ہے لوگوں کو، کلیئرنس جلدی ہو رہی ہے. تو انٹرنیشنلی جو بزنس مین ہیں وہ تو یہی سوچے گا یار فلاں جگہ پر مجھے 2 دن لگتے ہیں، پاکستان میں پورٹ قاسم میں گوادر میں میرا
8 घंटे में काम हो जाता है, मेरा दूसरा कंटेनर चला जाएगा। जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, और यकीन जानिए कि यही जनरेशन ऑफ रेवेन्यू जो है ये पाकिस्तान के टैक्स नेट को बढ़ाएगी और हम खुशहाली की जानिब जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके ये सिस्टम स्कैनर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएं। और एफबीआर को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, बिल्कुल चेयरमैन उनके साथ थे इस आज के विजिट में, और उनको उन्होंने कहा कि आप जदीद स्कैनर आप लगवाएंगे इनकी मदद से। बिल्कुल, ये जदीद स्कैनर्स आने के साथ जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि टाइम इज मनी, दुनिया में सबसे अहम तरीन चीज है वक्त। अगर एक बिजनेसमैन का वक्त कम लग रहा है तो वो अपनी ऑफ कोर्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा भेजेगा। वो क्यों किसी और मार्केट में जाएगा जब उसको नजर आ रहा है शॉर्टेस्ट वे यही है, यहां पर फैसिलिटीज हैं, यहां पर मुझे क्लियरेंस जल्दी होती है, यहां पर मेरी इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई इजी है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज अ राइट चॉइस फॉर देम। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक पॉइंट उठाया कि इम्प्लीमेंटेशन का। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की अगर जिस स्पीड को देखें और बड़ा पॉजिटिव वे में, वो चाइनीज कंपनियां जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनके साथ काम किया, उन्होंने उनको कहा कि आप मिस्टर स्पीड हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर की इस स्पीड को इस कुछ माह में आप देखें कि उन्होंने जाकर वहां भी दौरा किया, सऊदी अरब भी, यूएई भी जाकर, और के बाद चाइना का दौरा किया, और अपने तौर पर जो है मीटिंग में जिस तरह से वो कर रहे हैं। आज वो कराची एक दिन पहुंचे, लेकिन जाके उन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा और उनको हदायत दी। तो मेरे ख्याल में डाउट कम रहना चाहिए, बल्कि डाउट नहीं होना चाहिए कि चीजें जिस तरह वो चीजों को लेके जा रहे हैं, हर चीज को कहते हैं कि मुझे आप रिपोर्ट देंगे और एक्सपेडाइट करें इन चीजों को। जी जी बिल्कुल। क्योंकि उनका दौर एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये तो मेरे ख्याल में मिसाली दौर रहा है, मिसाली दौर रहा है जी। इसमें जब जिन लोगों ने उनके साथ काम आज ये जो नया लाहौर है ये उनकी मरून मिन्नत है। जी जी बिल्कुल। देखें जुल्फकार साहब, दूसरी बात जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आप देखें कि चाइना के साथ जो मुआहदे इन्होंने अभी किए, जैसे एनर्जी का आपने जिक्र किया, जो 32 मुआहदे किए, जिसमें जो वो एनर्जी शामिल है, जिसमें माइनिंग शामिल है, जिसमें एग्रीकल्चर शामिल है, जिसमें जो वो टेली कम्युनिकेशन है, आईटी है। देखें हमारे 3000 जो है वो आईटी के स्टूडेंट्स ट्रेन करने जा रहे हैं, ठीक है, और 1000 प्लस या 1000 जो है वो एग्रीकल्चर के ट्रेन करें। और इसमें एक दूसरी खूबी ये है कि वो जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। आप देखें चाइना का जो सीपैक बन रहा है वो उस एरिया को टच कर रहा है जहां पे कम तरक्की है, और यही चीज वो चाइना पाकिस्तान मिलके जो है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे जो है वो डेफिनेटली खुशहाली आएगी। और एग्रीकल्चर देखें, इस वक्त हम कहते थे कि बैकबोन है हमारा, और लेकिन हमने जो एग्रीकल्चर में हमने तरक्की करनी थी वो तरक्की हम नहीं कर पाए। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो एवरेज यील्ड है वो दुनिया से बहुत पीछे है। यानी उसी जमीन से दुनिया जितना ज़री अजनास या चीज़ हम उससे आधे से भी कम उठा रहे हैं। ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि आप चाइना के साथ मिलके अपने जो ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको वहाँ पे ट्रेन कराएं और उनकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। जिस तरह उन्होंने पर एकड़ प्रोडक्शन में इजाफा किया है मुख्तलिफ क्रॉप्स में, मुख्तलिफ जो उसमें, वो हम भी कर सकते हैं। और हम जो है इसी ज़मीन के साथ, इसी पैदावार के साथ जो है वो मुल्क को खुद कफील बना सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आईटी में जो 3000 स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेन करने का उन्होंने मुआहदा किया, ये भी मेरे ख्याल में उनकी स्पीड या इसको जो है वो क्या करता है कि देखें ये वो सेक्टर्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में अनटैप्ड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अनटैप्ड रिसोर्सेज माइनिंग में, एग्रीकल्चर में। फिर इसको जब आप मॉडर्न करेंगे तो आपको आईटी का इस्तेमाल होना चाहिए। आईटी का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर जो वो हुआवे कंपनी जो है बड़ी मशहूर कंपनी, वो जो 3 लाख आपने कहा, वो उसको ट्रेन कर रही है और मुख्तलिफ उसमें गवर्नेंस के लिए, उसके लिए आपके जो मॉडर्न आपकी जो सिटीज हैं, सेफ सिटीज हैं, उसके लिए। जी देखिए, फिर मैं वही रिपीट करूंगा, जो हमारे एरियाज है जिसमें हम तरक्की कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग विद एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आपको आईटी की तरफ से जो है वो आएगा। ये तो तीनों शोबों में जो है वो बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, और इस चीज को अगर आगे लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें जो है वो कोई भी तरक्की से नहीं रोक सकता। सलाम साहब ने एक जिक्र किया आपके आईटी के और उन स्टूडेंट्स का। यही हम जाते हैं, कल की जो मीटिंग थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक रिव्यू किया है कि 32 हम एग्रीमेंट और एमओयू साइन हमने किए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट है और कितना हो।
تو وہ ان کو بتایا گیا کہ ایک تو 100 کمپنی جو ہے وہ ان کانٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایکسپو ہونے جا رہا ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایکسپو، ٹھیک ہے، پاکستان میں. اس میں کوئی 100 کمپنی کے قریب جو ہیں وہ شرکت اس کو کریں گے. اور یہ اس کو یعنی ایک تو یہ، دوسرا پرائم منسٹر نے ان کو دعوت بھی دی ہے جو سولر کہ اس کو آپ دیکھیں جو ایگریکلچر پر جو ابھی امپیکٹ اس کا آ رہا ہے کہ سولر ایک بندے کو یہاں 23,000 میں اور 32,000 میں اور 30,000 میں ملتا ہے، اور ٹیکسز اس کے جب وہ لوکل انڈسٹریز میں آ کر وہ یہاں کریں گے. اور شو میکنگ کمپنی ساتھ میں کہا ہے کہ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ جو لوکل وہ افیکٹ نہ ہو. کس طرح اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا ہے، پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی جو کچھ میاں صاحب کر رہے ہیں اور حالیہ یہ دورے کے بعد بالخصوص پہلے تو وہ لوگ جن کو یہاں سے وہاں لے جا کر چائنا میں ان کو ایک تربیت دی جائے گی، ان کو ایک ٹریننگ دیا جائے گا اور مختلف سیکٹرز میں ان کو ٹرینڈ کر لیا جائے گا. وہ اور خاص کر جیسے انہوں نے کہا کہ بیکورڈ ایریا کو وہ دیں گے. بلوچستان اور گلگت بلتستان ان دو کو زیادہ پرائرٹی دی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں موسٹ ولنریبل بھی یہ تھے. اور بلوچستان کو ہمیشہ گلہ بھی یہی ہوتا تھا کہ جی آپ چائنا کے ساتھ کام تو کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو وہاں پہ ٹیویٹ سیکٹر میں ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں یا مختلف سیکٹر میں، آئی ٹی سیکٹر میں یا دوسرے میں، تو بلوچستان سے کتنے لوگ گئے؟ تو اب یہ گلہ دور ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور بلوچستانی نوجوان اگر جا کے 200 کے قریب، 400 300 کے قریب بھی آتے ہیں ایز اے ماسٹر ٹرینر ادھر آ کے، کتنا فائدہ ہوگا ایگریکلچر میں؟ دیکھو ہم بلوچستان، میں نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے بلوچستان. ہمارا ایک سیکٹر وہ لائف سٹاک پہ ہے اور پلس ایگریکلچر، دوسرا ہمارا ٹوٹلی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تیسرا جو ایریا ہے وہ بارڈر ٹریڈ پہ اور سی ایریاز میں، مطلب اس پہ کوسٹل مائننگ بھی ہے، فشریز بھی. بالکل، وہ پھر اسی میں سارے ہیں. لیکن اس وقت جو ہم زیادہ انوالو ہیں ہم لوگ ان 3 چیزوں سیکٹر میں انوالو ہیں. مائننگ کی طرف ابھی تک ہم لوگ ٹرینڈ نہیں ہے اور ہم لوگ اس کی طرف نہیں گئے سکے. فشری ہمارا پورا ایک بیلٹ ہے جو فشریز کی طرف ہے. تو ان سیکٹرز میں جب یہ نوجوان وہاں سے جا کے ٹرینڈ ہو کر آئیں گے تو میرے خیال میں بلوچستان کی، خاص کر میں بلوچستان کی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو لائف سٹاک ہے وہاں پہلے جو وہ مالدار لوگ تھے وہ بڑے مایوس ہو چکے تھے، وہ مالداری کو چھوڑنے جا رہے تھے. اور یہ ایک بڑا المیہ بھی ہونے جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ کچھ عرصے کے بعد بلوچستان، پاکستان میں گوشت کی شدید قلت آپ کو محسوس کرتی ہے اور آپ کو گوشت باہر سے منگوانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ایسا ایسا اس سیکٹر کو چھوڑنے جا رہے تھے. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے اس وقت کہ اس سیکٹر کی طرف توجہ دی جائے اور مالداروں کو جو ہے نا وہ ایک فیسلٹیز دی جائیں، اور وہاں سے جب لوگ ٹرینڈ ہو کر آ جائیں گے تو یہ جو ہمارا سیکٹر ہے یہ میرے خیال میں ترقی کرے گا. اور ساتھ ساتھ جو ایگرو ہے اس میں اب بھی ہم روایتی طریقوں پہ کام کر رہے ہیں. سولر کا آپ نے ذکر کیا، ہم بجلی کا انتظار کرتے ہیں نہیں آ رہی، لیکن سولر ہمارے مہنگے ہیں اور وہ انڈسٹری جب یہاں پہ آ کے کام کرے گی اور سستے داموں جب زمیندار کو سولر مہیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کو ڈراپ ایریگیشن کی سہولت ملے گی اور ساتھ ساتھ وہ ریفارم لے کر آئے گا، چھوٹے سے ایریے میں وہ بہت زیادہ پروڈکشن کرے گا تو اور ایزیلی اس کو مارکیٹ تک ایکسس ملے گی. اور پھر ساتھ ساتھ نہ صرف لوکل مارکیٹ میں بلکہ یہ جو 2-3 ہمارے انشاءاللہ پورٹ بننے جا رہے ہیں اس سے وہ ایزیلی انٹرنیشنل مارکیٹ تک اپنی پروڈکٹس کو جا کے بیچے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا انکم کا ذریعہ ہوگا. اور ساتھ بلوچستان کی یہ خوش قسمتی پاکستان کی 4 موسموں کی وجہ سے یہاں کے جو فروٹس ہوتے ہیں، یہاں کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ نیچرل ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور نیچرل ٹیسٹ میں ہوتے ہیں. تو ان کو گرو کرنے کے لیے جب تھوڑا سا اور آپ اس میں جدت لائیں گے تو میرے خیال میں یہ جو ایگروس ہمارا سیکٹر ہے ان کے لیے بڑا یہ سود. احمد وقاص صاحب، پرائم منسٹر نے اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ایکسپیڈائٹ کریں گوادر پورٹ کی ترقی کو، ایئرپورٹ کے وہاں کے ترقی کو، انڈسٹریل زون جو ہے اس کے کنسٹرکشن کو جو ہے تیز کیا جائے تاکہ جلدی سے ہم جو ہے اس ٹرانسفارم کریں گوادر کو ایک آپ کہیں کہ ریجنل کوریڈور آف ہب جو ہے یہ اس کو ہم کریں. یقیناً یہ خواہشات ہیں ایک اچھے وزیر اعظم کی، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کام گزشتہ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا اب اس کو اسپیڈ اپ کیا جائے. ہمارے ہاں المیہ تھا کہ گزشتہ دور میں جب سی پیک شروع ہوا تو بڑی تیزی سے اس پر کام شروع ہوا، چیزیں ہونا شروع ہو گئیں، لیکن پھر کچھ 2018 کے بعد، بالکل 2018 کے بعد ایک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، سی پیک پر وہ کام نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک اسپیڈ مشین واپس آئی
اور انہوں نے کہا جہاں سے کام رکا تھا، بجائے اس کے کہ انہوں نے لکیر نہیں پیٹی، انہوں نے کہا جہاں سے رکا تھا وہاں سے شروع کرو. اور گزشتہ 4 سے 6 مہینے میں جو کام نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب گھر بیٹھے نظر نہیں آ رہے. بظاہر تو لگتا ہے سارا دن وہ انٹرنیشنلی کبھی رشیا جا رہے ہیں، کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں. وہ جا کیوں نہیں ہیں؟ میرے لیے، میری عوام کے لیے سی پیک جب بنے گا، جب مکمل ہوگا یہ روٹ، تو فائدہ کس کو ہے؟ کیا چائنا کو ہے؟ آف کورس ہوگا، لیکن جو فائدہ پاکستان کی عوام کو ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. خنجراب سے جب ٹرک نکلے گا پاکستان کی جانب تو سڑک پہ چلے گا، وہاں پر ہوٹل بھی استعمال ہوگا، پیٹرول پمپ بھی استعمال ہوگا، وہاں پہ اس کا ٹائر بھی پنچر ہوگا. چھوٹا جو علاقائی بندہ ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. لوکل اکانومی جنریٹ لوکل ہوگی. اکانومی جنریٹ ہوگی، روڈ بنیں گے، علاقے کی عوام ترقی کرے گی، فیکٹریاں بنیں گی، روزگار بنے گا. اور یہ تبھی ہوگا جب وزیر اعظم کی ہدایات پر منو ان عمل کیا جائے گا. کیونکہ دنیا میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ گوادر گیم چینجر ہے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کیا جائے تاکہ پاکستان انٹرنیشنلی اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکے. اور آج کی تاریخ اور وقت یاد رکھیے گا کہ جس دن یہ مکمل انٹرنیشنلی سب سے بڑا جو ٹریڈ کا ذریعہ ہوگا وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف جو کل کی ایک میٹنگ تھی اس میں ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 3 سے 5 بلین ڈالر کا جو ہے انویسٹمنٹ ہوا آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن پہ، اور اس پہ 240 کچھ سائٹس ہیں، اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہیں جو پوٹینشیل ریزرو وہاں پر ہیں، اس پہ وہ کام کریں گے. جو اس وقت پاکستان کا جو اویلیبل ڈیٹا آیا ہے کچھ 70,998 بیرل پر ڈے ہم پیدا کر رہے ہیں. 3,131 ملین کیوبک فیٹ جو ہے وہ گیس کی پیداوار ہے. اس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ انرجی پر بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ سالانہ ہم خرچ کرتے ہیں، فوراً اس کو ریزروز کو اور ایکسچینج کو بھی ہم بچائیں گے اس کو. تو یہ کتنا، اس کو بھی بڑا جلدی انہوں نے فوراً کمیٹی بنا دی، جو ڈار صاحب ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں کا جلدی سے آپ اس پہ وہ کر دیں اور پالیسی بنائیں ہم، تاکہ آسانی لائیں. آئل ایکسپلوریشن جو کمپنیز ہیں ان کے لیے آسانی لائیں کہ اگر ان کو کوئی شکایت ہے، کوئی ہیچ ہے، اس کو تیزی سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے. جی بالکل. دیکھیں شہزاد صاحب، کسی بھی اکانومی میں انرجی کی ایگزامپل دیتے ہیں وہ بلڈ کی طرح، خون کی طرح. اور اس وقت جو ہمارا جو زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ انرجی کے امپورٹ پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. ہمارے پاس اس کے مواقع ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی انویسٹمنٹ، اس میں جو ٹرو انویسٹمنٹ ہے، جو پراپر انویسٹمنٹ ہے اور جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام ابھی تک صحیح طریقے سے نہیں ہوا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی جو انہوں نے قدم اٹھایا پرائم منسٹر صاحب نے 5 سے 8 بلین جو ہے وہ اس پہ وہ خرچ کریں گے. ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی کے لیے یہ ایک جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہم 50 سے 70% تک بھی اگر آ جاتے ہیں اس میں ہم اپنے انرجی کی ریکوائرمنٹ جس میں پیٹرولیم ہے اور گیس ہے، اگر یہ ریکوائرمنٹ ہم خود فلفل کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارا کافی زر مبادلہ بچے گا اس میں. اور ظاہر ہے ملک ترقی اسی وقت ہی کرے گا نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ملک میں انرجی کی مثال خون کی ہے. اگر اس وقت ہماری اکانومی میں انرجی نہ ہونے کی ایک ایسی ہم باڈی کی ہم مثال دے سکتے ہیں جس میں خون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا خون کے لیے آپ باقی ممالک سے جو وہ ان پہ انحصار ہے آپ کا. تو یہ انحصار آپ کو کم کرنا ہے، اور اس کے لیے جو سٹیپ اٹھایا ہے اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے، میرے خیال میں یہ بہت، جیسے کاشی صاحب نے ایک جگہ استعمال کیا کہ کافی دیر ہوئی ہے، اس کو پہلے اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس ہیں، ریزروز ہیں. شاید اتنے سٹیپس اٹھانا جو ہے شاید میاں شہباز شریف کے نصیب میں ہو کہ وہ جس طرح سے اٹھانا ہے. یہ بالکل میں آپ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کے بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پچھلے گورنمنٹس میں بھی ہم سنتے تھے کہ اس سیکٹر میں جی یہ کام ہو رہا ہے یہ کہ، لیکن ہمیں اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. اس وقت جو یہ جس طرح کے سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ انرجی کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہم میکسیمم تک جا سکتے ہیں. ہم ظاہر ہے ہمیں ٹائم لگے گا، ہم تو نہیں کہہ سکیں گے ایک دم جو ہے وہ ہم 100%. ابھی تک تو ایران ہمارے بالکل آفر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ انرجی کے جتنا آپ بلینز ایرانی حکام سے ہم کو ملے تھے 2 مہینے پہلے، ان کا یہ تھا
کہ 28 سے 29 بلین ڈالر جو ہے وہ سالانہ خرچ کرتا ہے پاکستان. ہم تو آفر کرتے ہیں کہ آپ اس کو تو آئل ایکسپلوریشن ہمارے جو خود ہمارے اپنے ذرائع وہ بھی ہوں گے اور ایران سے ہم کافی استفادہ بھی کریں گے. بالکل ایران سے دیکھیں ایک تو نیبر ہے اسلامک کنٹری ہمارے پاس, تو میرے خیال میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ بھی جائیں گے, یہ مواقع بھی ایکسپلور کریں گے اور یہ ایک انرجی میں وہ ہمیں کافی مدد دے سکتے ہیں, انرجی ایکسپلوریشن میں جو وہ ہمیں کافی مدد دے سکتے ہیں. ان کا ایکسپیرینس اس میں جو وہ ہم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہے اور ان کے جو وہ اپنی کمپنیاں جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہیں, تو ہمیں یہاں پہ بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم کے جو اسٹیپس ہیں جس طرح کے جو وہ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ انرجی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے اسٹیپ لیے ہیں, میرے خیال میں یہ ملک اللہ کرے کہ اس طرح سے یہ ضرورت ہے, مطلب یہ اس وقت کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی ضرورت ہے. بشار خان مری صاحب, ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے, اور ایک تو یہ 3 سے 5 بلین ڈالر انویسٹ ہونے جا رہا ہے اگلے 3 دن. ایک یہ 3 سے 5 بلین ڈالر ہم نہ دیکھیں, یہ وہ اعتماد بحال کرے گا انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے جو ادھر آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیٹ بینک کے جو گورنر تھے جمیل صاحب, گورنر جو وہ بھی تھے, انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو بتایا آپ کی ہدایت کے مطابق جو کمپنیاں یہاں پیسے کمائیں گی وہ ریمٹ کر سکیں گی آرام سے اپنے ملک میں. یہ بھی بہت بڑی ایک اعتماد سازی کا اسٹیپ ہے. دیکھیں شہزادہ صاحب, جب ہم گندم کی کاشت کرتے ہیں تو بوریوں گندم جو ہے نا ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں. بظاہر تو ہم نے اپنا غلہ زمین مٹی میں ملا دیا, اور پھر جب اس سے ہم فصل اٹھاتے ہیں تو اسے کئی گنا زیادہ فصل ہم لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے بظاہر جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنی بڑی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا, اس کا بہت اچھا رزلٹ اور بہت اچھا امپیکٹ آئے گا. اب میں تھوڑی سی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں اس بلاک کی. صرف دیکھیں پاکستان, چائنا, افغانستان, قزاقستان, ازبکستان, تاجکستان, رشیا, پھر ترکی اور ساتھ ایران کی طرف. یہ ایک بہت خوبصورت سا بلاک ہے. یہ جب اکٹھے مل کر اپنے ٹریڈ کریں گے, اس ٹریڈ کے روٹ کو صرف ایک یوز ہوگا, وہ پاکستان یوز ہوگا. اور یہ جتنی انویسٹمنٹ آپ اب یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں چند مہینوں میں آپ کے پاس واپس آ جائے. اور یہاں تھوڑا سا جو اعتماد ہمارا کمزور تھا, ہمسایہ ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا, افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بحال ہو جائے گا. یہ کوئی اتنا لمبا نہیں چلے گا. نہیں, وہ ہم پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں یا ہم اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بدنام ہوئے ان کی وجہ سے, مری میں ان کو بٹھایا, سارا کچھ کیا ہم نے کیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی ہم وہ کر رہا ہے کہ جی شاید پاکستان میرے خلاف ہے. یہ تو آپ بالکل وہی بات کر رہے ہیں, ڈس لائلٹی میری طرف سے, اور پھر آپ مجھے کہیں کہ لائلٹی آپ کی طرف سے. اب یہ انہیں کو سوچنا, ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم نے بڑی قربانی دی ہے, پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے, افغانستان کو بحال کرنے کے لیے, اور افغانستان اس وقت اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو بیچ میں خلش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے بیچ میں کوئی 3 فریقی کوئی 4 فریقی ملک بیٹھیں اور اس کو بھی ختم کریں. اور یہ اس وقت چائنا جو ہے افغانستان میں بھی انویسٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی انویسٹ کر رہا ہے, اور اس دونوں کے لیے یہ روٹ جو ہے نا افغانستان کا بھی ضروری ہے, تاجکستان تک, ازبکستان تک, پھر رشیا تک اور ترکی تک, اور اسی طرح پھر آپ نے چائنا کی بات کی ہے, اپنا ایران کی بات کی ہے. دیکھیے امریکہ کی سنکشن کی وجہ سے ہم یہاں پہ بہت ساری چیزیں انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہاں اسے ہم تجارت اور ٹریڈ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں اب جو دور بھی چلا گیا نا, آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ایگریمنٹ کر دیا کہ گبز جو ایرانی بارڈر ہے وہاں سے گوادر تک تو ہم نے وہ لائن ہم بچھا رہے ہیں, گیس پائپ لائن پہنچ چکی. تو میرے خیال میں یہ ایک سینکشنز کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے. اس کو پاکستان یعنی جو بارڈر ایریاز ملک کنٹری رہتے ہیں ان کے لیے یہ سینکشنز ہونی بھی نہیں چاہیے. وہ اپنے ٹریڈ کریں, ان کے بارڈر کا قانون ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بارڈر جو ٹریڈ کا ہوتا ہے اس کا ایک لا ہوتا ہے, اس لا کے مطابق اس کو تھوڑا سا وسعت دیں اور آگے بڑھائیں. تو میرے خیال میں یہ اس وقت پاکستان ایک بڑا فوکس پوائنٹ ہے دنیا میں ٹریڈ کے لیے, اور انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ٹریڈ پوائنٹ ہے یہ صرف پاکستان کی ترقی نہیں بلکہ سنٹرل ایشیا کی ترقی اور ان کی بجٹ کے لیے بڑا. میں ان کی طرف بڑھتا ہوں کہ جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ افغان کو ہم نے انگیج کرنا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ابھی جب گئے تھے قازقستان کے دورے پر, انہوں نے وہاں پر ملاقاتوں میں اس چیز کو اپنے جو ایس سی او کے جو ایڈریس ان کا تھا وہ انہوں نے ایک واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا پوری دنیا انگیج کرے افغان گورنمنٹ کو, طالبان گورنمنٹ کو انگیج کرے کہ دہشت گردی وہاں سے دوسرے ملکوں میں نہ جائے, وہ اپنی سرزمین استعمال نہ کریں, پھر یہ تمام ریجن جو ہے خوشحال بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے وہ جو سیف روٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب افغانستان پر برا وقت آیا ہے تو بحیثیت اسلامی ملک ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے.
ہم نے انہیں پناہ بھی دی، انہیں خوراک بھی دی، ان کے ساتھ تعاون بھی کیا. ہر طرح سے پاکستان نے افغانستان کو سٹیبل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن جو ہی کچھ سٹیبلٹی افغانستان میں آنے لگی تو وہ مولا علی کا ایک قول ہے، حضرت علی کا، کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. تو ہمارے جو دشمن تھے وہ دہشت گرد جنہوں نے میری پاک فوج کے جوانوں کو مارا، اے پی ایس میں میرے بچوں کو مارا، میرے پاکستانیوں کو شہید کیا، انہوں نے پناہ لے لی میرے دوست کے پاس، اور میرے دوست نے اس کو پناہ بھی دی تھی. انٹرنیشنلی پاکستان نے کئی بار یہ ثبوت دنیا کے سامنے رکھے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان میں جو پناہ گزین دہشت گرد ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت موضوع ہے اکانومی سے ریلیٹڈ، وزیر اعظم صاحب کا یہی بار بار کہنا ہے کہ ان کو انوالو کیا جائے. نہیں، اگر انگیج ہوتے ہیں تو وہ بھی تو ٹریڈ اور اکانومی کی بات ہے. بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا، افغانستان ان آستین کے سانپوں کو نکالے گا نہیں، تب تک نہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیے جو ہمارے نہیں بنے وہ ان کے بھی نہیں بنیں گے. آج وہ ہمارے خلاف ہیں، کل ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ افغان حکومت ان آستین کے سانپوں کو کچلے اور ایک راہ ہموار ہو. آئیں تجارت کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں. بات ٹریڈ کی ہو اور یہ رہی ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اب تو وہ 5 جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اور دوسرے جو وہ اس کے ممالک ہیں، وہ اس افغانستان کو اگر سیفسٹ روٹ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی مسئلہ ہے. یقین جانیے کہ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے روٹ سے مفید کون کون ہو رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والوں میں کون ہے. بھئی افغانستان خود فائدہ اٹھائے گا. وہ خود بینیفیشری ہے اس میں. جب بینیفیشری آپ ہیں، آپ اپنا بینیفٹ دیکھیں. ہمارا مشترکہ مفاد ہے ایک چیز میں، لیکن چند عناصر جو ہم دونوں کے اس مفاد کے خلاف ہیں وہ آڑے ہوئے ہیں. ہمیں ان بلیک شیپس کو ابھی سے پکڑنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری تجارت کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب کریں. ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ٹریڈ ہو، آئیں تجارت کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی فائدہ دیں. انٹرنیشنلی جیسے مری صاحب نے کہا یہ پورا ایک روٹ بن رہا ہے. رشین کنٹریز سے آپ اٹھائیں، ٹرکی ہو گیا، ادھر سے ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، انٹرنیشنلی ایک بلاک بن رہا ہے. اس بلاک میں آلموسٹ اکثر اسلامی ممالک اس میں منسلک ہیں. ایران ہے اس میں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، قازقستان ہے. ان ممالک میں ہم بہتر طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں. ہم نے عوامی فائدہ دیکھنا ہے، سیاسی یا ذاتی فائدے کو پس پش ڈال کر ہمیں ملک اور قوم کا سوچنا ہے. اور ملک اور قوم کا ہم تب تک نہیں سوچ سکتے جب تک ان عناصر کے خلاف تادیبی کارروائیاں نہیں کی جائیں. اگر ملک میں امن ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو فورن انویسٹر بھی آئے گا. یہ خالی پاکستان کی نہیں، انٹرنیشنلی جن ممالک میں تجارت ہو رہی ہے آپ جا کے دیکھیں وہ پرامن ممالک ہیں، وہاں کی سیاسی بہت شکریہ. ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ڈاکٹر عبدالسلام لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بجار خان مری صاحب آپ کا شکریہ، احمد قرشی آپ کا شکریہ. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی اور اللہ کرے کہ جس طرح سٹیپس لیے جا رہے ہیں یہ سٹیپس پہ امپلیمنٹ بھی ہو اور وہ خواب ہمارا کہ پاکستان ایک ایسا ہب بنے، اکنامک ہب بنے جہاں سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی ہم فائدہ دے سکیں اور ہم خود بھی اس سے استفادہ کر سکیں. شہزاد ذوالفقار کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.